الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمین ثم آمین۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 3 میں استقبال کرتی ہوں۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جیسا میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتائی تھی کہ ہم سورے کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ حصے میں، فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ مومن، کافر اور منافق کی کوالٹیز اور ان کے ایگزامپلس دے کر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی۔ فرسٹ پارٹ میں ہم پڑھے تھے، اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ لیجئے۔ پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ کریشن آف انسان کا تھا، آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں دیکھے ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد تیسرے پارٹ میں جو ہے اب جو چل رہا ہم لوگوں کا، وہ جو ہے بنی اسرائیل کا حصہ چل رہا، جو فی الوقت چل رہا، جو آیت نمبر 39 سے ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اب آیت نمبر 123 تک یہی جو ہے سلسلہ چلے گا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اور کل ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ اہم چیزیں پڑھی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلسل نعمتوں کا نزول فرمایا، اور وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے جو ہے اور مزید نافرمانیاں اور ہٹ درمیاں کرتے رہے۔ اچھا، پھر ہم لوگوں نے گائے کے ذبح کرنے والا جو ہے واقعہ ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا نعمتیں جو ہے گنا رہے ہیں، جیسا فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ پھر اس کے بعد منو سلوا کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، پھر سائے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے انتظام کیا، یہ تمام چیزیں۔ پھر کچھ ہم لوگوں نے سبت کا واقعہ بھی دیکھا تھا۔ ہم لوگ یہ بھی تعلیم کر لے چکے ہیں کہ مشکلات میں صبر اور صلاح سے جو ہے مدد لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو کل کی سب سے اہم ترین آیت تھی وہ یہ تھی کہ آیت نمبر 74، جس میں جو ہے ہم تین اقسام کے جو ہے دل کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی تھی 3 ٹائپس آف ہارٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے میثاق کے بارے میں دیکھا تھا، اور یہی آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک بھی تھا آیت نمبر 83 اور 84، جس کے اندر جو ہے میثاق کی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا تھی میثاق کی ڈیٹیلز، ایک بار دیکھ لیں گے اپن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر حکم کر رہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ سب سے پہلا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو اب یہاں پر احسان کا ورڈ آیا ہے، اگر ہم عربک ٹیکسٹ دیکھیں گے تو وہ بالوالدین احسانہ، احسان کا معنی آیا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، جو بھی عمل خوبصورتی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں، ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسرا جو ہے سامنے والے کے حق سے زیادہ دینے کو بھی احسان کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، خوبصورت معاملہ کرو، یعنی کہ ہماری ان سے جو بات ہوتی ہے وہ خوبصورت ہو، ان سے جو معاملہ ہوتا ہے، ان کی جو فرما برداری ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے خوبصورت ہونی چاہیے، حسین ہونی چاہیے، اس سے حسین سے احسان ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ حق سے زیادہ دینا، یعنی کہ اگر والدین آپ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرو، حالانکہ والدین کا تو اتنا ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں کہ ہم زندگی بھر بھی ان کے احسان نہیں چکا سکتے، پر اگر جیسا کچھ لوگ کے جو ہے زندگی میں ہو سکتا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے والدین تو یہ نہیں کرے، ہم سے وہ نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے کہ چاہے تمہارے والدین تم سے جیسا بھی معاملہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بہت خوبصورت معاملہ کرو، ان کے حق سے زیادہ جو ہے ان کو عطا کرو۔ حالانکہ جو ان کا حق ہے وہ بھی نہیں دے سکتے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ انہوں چاہے تم سے، یعنی کہ جیسا ہوتا ہے کہ بعض وقت والدین ہم کو ڈانٹ دیتے ہیں یا پھر ہمارے حق میں کوئی کمی کر دیتے ہیں،
ناانصافی سے جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی، ان کی ناانصافیوں کے باوجود، ان کی جو ہے برا برتاؤ کے باوجود بھی جو ہے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ خوبصورت معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان کا معاملہ صرف والدین نہیں بلکہ ساتھ میں قربا، یتامہ، مساکین کے ساتھ بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور بہت ہی اہم جو ہے یہ آیت ہے کا حصہ، یہ ٹکڑا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں سے بھلی بات۔ اب لوگوں میں کون آگے؟ تمام لوگ آگے، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے نہیں ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ سب سے اچھی بات کہو، بہترین بات کرو۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکلمۃ طیبۃ صدقہ، کہ اچھی بھلی بات بھی صدقہ ہے، اچھی سے بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے عمل ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سلام کریں اور جو ہے اچھا کلام کرے، اچھی بات کرے۔ اچھا کلام کس کو بولیں گے؟ وہ ایسی بات جو سامنے والے کا جو ہے یعنی کہ دل شکنی نہ ہو، دل کو ہرٹفل ٹاکس آپ کے نہیں رہنا ہے، یا پھر ٹانٹ اس کے اندر جو ہے نہیں رہنا ہے، اور جو ہے خوبصورت یعنی کہ اچھے الفاظ اور اچھا انداز۔ یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہماری بات کیسی ہونی چاہیے، ہمارا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اور ہماری جو ہے بات کے ورڈز یعنی کہ ورڈز جو ہم سلیکٹ کر رہے وہ ورڈز بھی اچھے ہونے چاہیے، اور ہمارا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بعض وقت انداز اچھا نہیں رہتا، چاہے کتنے اچھے ورڈز رہو، وہ بات جو ہے سامنے والے کو ہرٹ کر دیتی ہے۔ تو ہمارا انداز اور ہمارا جو ہے بات، الفاظ کی چناؤ دونوں بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر نماز قائم اور زکوٰۃ دینے کا، یہ تمام چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے اپنے نبیوں کی امت کے ساتھ جو ہے لیا ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی یہی عہد ہے کہ ہم اس طریقے کا جو ہے معاملہ کریں۔ تو ہم لوگ کی آیت کل ابھی ہم لوگ کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ آیت نمبر 90 ہو گئی تھی ہماری، آیت نمبر 91 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لائیں گے اسی پر جو ہمارے پاس نازل کیا گیا۔ تو وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی کہ بنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی کہ ان کی کتاب انہوں کیا بول رہے ہیں کہ ہم تو صرف ہماری کتاب کو مانیں گے، پر اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کے بات کس طریقے سے غلط ہے کہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے ایک نبی آنے والے ہیں، تم کو اس کی پیروی کرنے کا ہے۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ بول رہے کہ ہم وہی بات کو مانیں گے جو ہمارے پاس ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور انہی کی کتاب میں جو بات لکھی ہے انہوں نہیں مان رہے۔ تو ان کا جو ہے یہ اقرار ایکچولی جو ہے اقرار جھوٹا تھا۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تم کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی کہ اب تم جو ہے یہ نبی کا انکار کر رہے اور بول رہے کہ ہم اپنی کتابوں پہ مانتے، تو تمہاری کتابوں کو بھی نہیں مانے تم، اور تمہارے جو نبی آئے تمہارے پاس جتنے بھی بنی اسرائیل میں، اس کو تم قتل کرتے رہے۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو پریویس میثاق جو گزرا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں۔ میثاق کا مطلب کیا ہے؟ وعدے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم جیسا کسی کو بولتے ہیں ہاں میں یہ کام ضرور کروں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا وعدہ، یہ ہو گیا آپ کا عہد۔ اب اس کے بعد میں قسم سے کہہ رہی
رہی ہوں کہ میں یہ ضرور کروں گی، تو یہ ہو گیا میثاق. یعنی کہ ایک ہے کہ آپ کے زبان کا قرار کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کو آپ عہد بھی بول سکتے یا اس کو آپ اردو میں وعدہ بھی بول سکتے. کسی نے سوال کیا تھا کہ پھر کیا فرق ہے اس کے اندر، تو پھر جو ہمارا جو زبان کا اقرار ہوتا ہے اس کو وعدہ بولیں گے، اس کو عہد بولیں گے، دونوں بھی بولیں گے. اور اگر اس کے اوپر ہم قسم کھا رہے کہ میں ضرور بضرور یہ کام کروں گی قسم سے، تو پھر جب جو ہے یہ کیا بن جاتا ہے، میثاق جو ہے یہ بن جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے میثاق کیا کرے، طور پہاڑ کو ان کے سر پر اٹھا کر لیے. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. یعنی کہ جو بات اس میں کہی جا رہی ہے، تمہارے اسلاف نے یعنی کہ پہلے کے جو فور فادرز ہے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو ان کے دلوں میں جو ہے بچڑے کی جو ہے پرستی ہی ان کے دلوں میں جو ہے بسی ہوئی تھی. اب دیکھیں کہ یہاں پر ان کے دل میں بچڑے کی محبت کہاں سے آئی. تو یہ جو ہے انہوں جو سالوں سے جو فرعون کے پاس رہتے تھے اور شرک کا ماحول میں انہوں جو رہتے تھے اور وہاں پر جو شرک دیکھے ہوئے تھے، تو وہ ماحول کا اثر ان کے اوپر جو ہے تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ہم بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا جو ہے غلط ماحول کا اثر جو ہے ہمارے اوپر آ تو نہیں جا رہا. ان سے کہو کہ اگر واقع اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کریں. تو اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر ہم 94 پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس سے پہلے جو پریویس آیت اس سے پہلے جو گزری تھی، تو اس کے اندر کیا بولے تھے انہوں کہ ہمارے کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آیت نمبر 80 میں جب ہم دیکھے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا تم بول رہے نا کہ تمہارے کو آگ ذرا بھی نہیں چھوئے گی یا چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے، اور تم تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے فیوریٹس ہے اور تمہارے لیے تو جنت جو ہے یقینی ہے. تو جب تمہارے کو اتنا اس کے اوپر جو ہے یقین ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا دنیا میں کئی کو پریشانیوں میں جو ہے رہ رہے دعا کرو اور موت کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کا بہترین طریقے سے جو ہے جواب دے رہے. اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. تو اب دیکھیں کہ یہ سیم سوچ ہم لوگوں کی بھی جو ہے تو ہم کیا سمجھتے کہ ہم جنتی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں یا ہم امت محمدیہ سے ہیں، تو بس ہم کچھ بھی عمل کرو، اچھے کرو برے کرو، توحید پہ رہو، شرک کرو، بدعتیں کرو، جو بھی کرو، ہم جو ہے چاہے حرام کا سود کا مال کھاؤ، کچھ بھی کرو، لوگوں کے حقوق ادا مت کرو اور ہم جو ہے جنت میں جائیں گے. تو یہ عقیدہ ہمارا جو ہے غلط ہے. یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی مثال دے کے ہم کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیے کہ ہم جو ہے ہمارے کبھی بھی یاد رکھیے کہ ہمارے نیکیوں کی بنا پر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھنا ضروری ہے. میں آپ کو نا امید نہیں کروا رہی ہوں، پر جو ہے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر، اب دیکھیں بنی اسرائیل کا یہ اوور کانفیڈنس کیوں تھا؟ انہوں سمجھتے تھے کہ انہوں جو بھی کر رہے وہ صحیح کر رہے اور اس کی بنا پر ان کو جنت ملنے والی ہے. کہیں ہمارا بھی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو بھی کر رہے تھوڑے چند نمازیں پڑھ لیے، کچھ اچھے سے جو ہے قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیے تو ہم سمجھ رہے ہم جنتی ہے. تو یہاں پر ایک گناہ بھی ہم کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، ایک گناہ بھی جو ہے جنت سے ہم کو دور کر سکتا ہے. آپ سوچ کے دیکھیے، ایک مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کتنے اعمال جو ہے جنت سے نکلوائے. ایک ہی عمل تھا، یعنی کہ ایک نوالا، ایک جو لقمہ تھا انہوں نے اپنے جو منہ میں ڈالا، وہ ایک لقمے سے انہوں جنت سے نکلے. اور ابلیس جو ہے ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جو ہے آؤٹ کاسٹ ہو گیا. کس وجہ سے؟ صرف ایک سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، آخری میں ایک عمل ایسا کر دیتا ہے، دیکھیے سنیے غور سے، ایک عمل ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. تو ہمارا کوئی ایک بھی عمل اللہ کو اگر ناپسندیدہ ہو تو ہم کو جو ہے جنت سے محروم کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے نیکیوں پر بہت جو ہے یعنی کہ سیٹسفائی نہ ہو جائے، سکون میں نہ آ جائے، بلکہ مسلسل کوشش جاری رکھے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ضرور رکھنی چاہیے. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کو سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ اور
آگے بھیجا ہے اس کا ان کو معلوم ہے. تو اب یہاں پر انہوں جو عمل کرے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے، اسی لیے انہوں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے. اللہ ان ظالموں کا حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یعنی کہ دنیا میں رہنے کی حرص ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر ایک سیکنڈ رک کر دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ سیم بات نہیں ہے کہ ہمارے کو بھی دنیا میں جینے کی بڑی حرص ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہزاروں سال یہاں پر دنیا میں جیے. پر یہاں پر دیکھیے کہ ہاں موت سے ڈر ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، وہ فطری چیز ہے. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے اور اس کے بارے میں صحابہ نے بھی پوچھا تھا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے. ہر ایک مومن کے اندر اللہ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے پر خواہش تو دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کرے. تو خواہش کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے کوشش کریں. تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ یہ کہ اس معاملے میں وہ تو مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہے، یعنی کہ یہودی مشرک سے بھی زیادہ جو ہے جینے کے حریص ہے. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے. تو کیا چاہتے ہیں بنی اسرائیل یا پھر جو ہے یہودی کیا چاہتے ہیں؟ غور سے سنیے. 1000 سال کی عمر جو ہے وہ چاہتے ہیں. حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، یعنی کہ کبھی بھی مرو جانا تو جو ہے ان کے عمل کے مطابق جہنم میں ہی ہے. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل فرمایا. جبرائیل سے عداوت کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے جب یہودیوں سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کون لاتے ہیں. تو جب ان کو کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کہا او ہو جبرائیل لے کر آتے ہیں تو تب تو پھر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم کو تو جبرائیل سے جو ہے نفرت ہے، عداوت ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری پہلے قوموں پر جو ہے عذاب لے کر آیا تھا. تو یہ ان لوگوں کا کہنا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، عذاب بھی اللہ کی مرضی سے لاتے ہیں اور وہی بھی اللہ کی مرضی سے لاتے ہیں. تو پھر جو ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے، یعنی کہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آئی ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ کس کا دشمن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، کتاب کا یا پھر فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیت نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہے. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالا طاق کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد جو ہے اس کو کیا کرے؟ پیچھے ڈال دیے. بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. تو ہر زمانے میں جو ہے یہ کام ہوتے رہا ہے کہ نبی جب آئے کتاب لے کر، تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے انکار کر دیا یہودیوں نے. اور پھر جو ہے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی نبی آئے، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے. تمام کا جو ہے انہوں نے انکار کیا یا ان کو جو ہے قتل کرتے رہے اور کتابوں پر عمل نہیں کرے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ اہل کتاب کا کیا روش تھی، کیا طریقہ تھا کہ وہ جو ہے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیتے تھے. پسے پش ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کتاب کو بھول جانا، کتاب کو پیچھے کر دینا، عمل نہیں کرنا، اس کو جو ہے بھلا دینا، اپنی زندگیوں سے جو ہے اس کو بھلا دینا اور اپنی من مانی کی زندگی گزارنا. ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری کیا آیا زندگی جو ہے قرآن کے مطابق ہے یا ہم نے بھی قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے. ہمارے معاملات، ہمارا جو ہے زندگی کا ہر عمل جو ہے قرآن کے مطابق
ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جو ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بے شک قرآن کی تلاوت جو ہے بہت بڑے اجر کا سبب ہے, پر وہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. اور پھر جو ہے کچھ لوگ حفظ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. قرآن کا حفظ تو بہت بڑی سعادت ہے, پر وہ حفظ کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اوپر غور کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو اپنی زندگی میں جو ہے لانے کی کوشش کرنے کا ہے. تو یہ جو ہے قرآن ہے جو انسان کو ظلم سے نکال کر, اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے سفیان بن اوینا کہتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو ریشم, دیباج اور سونے چاندی سے آراستہ کر دیا, یعنی کہ ڈیکوریٹ کر دیے قرآن کو, اور اچھی اچھی جو ہے اونچی اونچی جگہوں پر خوبصورت جو ہے کورز میں جو ہے چڑھا کر رکھ دیے, پر جو ہے آراستہ کیا, پر اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اور یہی ان کا پسے پشت ڈال دینا ہے, یا پیٹ پیچھے جو ہے ڈال دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے ہم کو قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ اس کو پیٹ پیچھے ڈالنے والا بنائے. اور پھر اب یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آتا ہے, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے, حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو کی تعلیم نہیں دی, یا جادو سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا. کفر کے مرتکب تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. یعنی کہ شیطان جو ہے لوگوں کو جادو کی طرف جو ہے ابھارتے تھے, اکساتے تھے, اور جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وسوسے ڈالتے تھے, اور لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک جو ہے بابل شہر کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں, یہ واقعہ ہے. اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے تھے, اور وہ جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور یہ بول کر سکھاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے اگر کریں گے تو حرام کا مرتکب ہم کریں گے, یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ جادو کا غلط استعمال جو ہے نہیں کرنے کا ہے. تو یہ بول کر جو ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی سیکھنا چاہتے تھے تو وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے, اور دونوں فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرے. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے, وارن کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہے, یعنی کہ یہ جو ہم بتا رہے یہ جو ہے آزمائش کے طور پر جو ہے تمہارے لیے ہم نازل ہوئے ہیں. ہم آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے, فرشتوں کا ذکر ہے, اور کیا بول رہے ہیں کہ فرشتے یہ صاف بتا دیتے تھے کہ ہم تو تمہارے لیے جو ہے ٹیسٹ ہے, یعنی کہ ہم سے یہ سیکھ کر غلط کام میں مبتلا مت ہو. تو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش ہے, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ جادو کرنا, کرانا, یا جادو کی کوئی بھی عمل میں انوالو ہونا کیا ہے؟ کفر ہے. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. تو اب یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے اور شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ آج بھی یہ چیز بہت کامن ہے کہ جادو کر کے جو ہے شوہر بیوی میں یا گھروں میں فساد, بھائیوں میں بے امنی پیدا کر دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں, اور یہ تمام کیا ہے؟ حسد کی بنا پر کرتے ہیں. تو یہ قسم کی جو ہے شیوا مومن کا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا. میں ریپیٹ کر رہی ہوں, نوٹ کریے, مومن کبھی حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا, کبھی جادو کرنے والا, کبھی دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے والا نہیں ہو سکتا, دوسروں کی زندگیوں میں بے چینی اور جو ہے اضطراب یا پھر جو ہے غم پیدا کرنے والا نہیں ہوتا. مومن تو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا ہوتا ہے. اگر کوئی ان کو کوئی برا بھی کر دے تو اس کے جواب میں جو ہے بدلہ لینے کے لیے جادو نہیں کرتا, بلکہ جو ہے ان کو معاف کر دیتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے. ڈیفینیٹلی اب دیکھیے کہ ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو ہم ان کو معاف کر دیں. اور تکلیف تو ہوگی, ہر ایک انسان کو تکلیف ہوگی, پر اگر تکلیف پر انا للہ پڑھیں گے اور جو ہے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بہترین جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر پہنچا نہیں سکتے تھے. یعنی کہ جو ہے کیا بتایا جا رہا کہ اس کے جو جادو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہر
چیز کے اوپر جو ہے اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اور ہم کو چاہیے کہ بہرحال جو ہے جادو کے معاملات میں پڑھنے سے یا ہونے کے بعد اس کا علاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم پروٹیکشن کی دعائیں کر لیں. اور حصن المسلم میں جو ہے صبح شام کے اذکار ہے اور بہت ساری آیت الکرسی 3 قل صبح شام پڑھنے سے جو ہے ہم یہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو جا سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی, اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا. یعنی کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ کفر کرنے والا ہے, اور اگر وہ توبہ کرے بغیر مر جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور وہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں جو ہے جلے گا. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آیت نمبر 104 پڑھے ہم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, راعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو. اب یہ راعینا اور انظرنا کیا ہے, آپ لوگ کئی بار قرآن پڑھتے وقت جو ہے دیکھے ہوں گے. راعینا ایکچولی جو ہے جیسا ہم انگلش میں پارڈن بولتے ہیں, جیسا آپ کوئی چیز نہیں سنے تو آپ جو ہے سامنے والے کو بولتے ذرا ریپیٹ کریے, ذرا پھر سے اور ایک بار جو ہے ریپیٹ کریے, تو اس کو جو ہے راعینا کہتے ہیں. تو عربک میں جو ہے جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تو جب وہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے کہ راعینا, آپ پھر سے ہمارے لیے ریپیٹ کر دیجئے. تو اب اس کے لیے کیا کرے, یہود اتنی بدماشی کرے اس میں کہ وہ بھی جو ہے منافقین کے جو کیٹیگری کے جو یہود تھے, یعنی کہ ظاہری طور پہ جھوٹا ایمان لے کر آئے تھے, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور بولتے تھے کہ راعینا, تو عین کو کھینچ کر جو ہے بولتے تھے, جس کا مطلب کیا ہے, اے میرے چرواہے, اے گڈریا, یا پھر چرواہا جیسا بولیں گے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرے جیسا جو ہے وہ لوگ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ تم صحابہ کو کہ ابھی نیکسٹ ٹائم سے جو ہے آپ لوگ سب جو ہے رائنا کا ورڈ ہی چھوڑ دیجئے, بلکہ اس کے بدل جو ہے انظر نہ کہو, جس کا مطلب کیا ہے, ہماری طرف توجہ کریے اور جو ہے ہم کو سنیے. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہے. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو, کہ جب سامنے والا جو ہے آپ کا بیجا جو ہے غلط الفاظ جو ہے استعمال کر کے اگر مذاق اڑاتا ہے تو ایسی جو ہے ہم کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو دیکھیں اور وہ محفل سے ہی جو ہے ہم دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں, یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہے جو اس طریقے سے صحابہ کا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک میں سے ہوں, حق کو انکار کرنے والا چاہے کہیں سے بھی ہو, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں, تو اب یہاں پر آیت نمبر 106 میں کیا ہے, منسوخ کے بارے میں جو ہے ذکر ہے. منسوخ کا مطلب کیا ہے, ریپلیس کر دینا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیتوں کو شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی, کچھ آیتیں منسوخ ہوئی یعنی کہ ریپلیس ہوئی. جیسا فار ایگزامپل پہلے اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں بولے کہ شراب جو ہے بری چیز ہے, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ حکم کیا آیا شراب کے بارے میں, کہ جب تم جو ہے نماز کی حالت میں جب نماز کے قریب جا رہے تو شراب کی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں جانا. یعنی کہ پہلا حکم میں جو ہے بولے کہ برا فعل ہے, بولے سورہ بقرہ میں آ گیا. پھر سورہ نساء میں کیا آ گیا کہ جو ہے نماز پڑھتے وقت شراب پیے ہوئے نہیں رہنا. پھر بعد میں فائنل حکم سورہ مائدہ میں آیا کہ شراب جو ہے اب حرام ہے, اب تم جو ہے شراب کو جو ہے بالکل ترک کر دینا ہے. تو یہ کیا ہوا, پہلا حکم جو ہے جب فائنل حکم آئیں گا تو پہلے کے 2 حکم ختم ہو جائیں گے, تو اس کو بولیں گے آیتوں کو ریپلیس کرنا. ایک ایگزامپل دے کر میں آپ کو بتائی بس. تو ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں, اس کی جگہ اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا کم از کم اس کی جیسی سملر آیت لاتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ جو چاہے اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں لا سکتا ہے, اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جو ہے بعض چیزوں کو کسٹم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج احکامات نازل فرمائے.
تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہارا خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا تم نے اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات کا مطالبہ کرنا چاہا جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بیکار سوالات کرے، گائے کیسی ہونا، اس کا رنگ کیسا ہونا، کیا عمر ہونا، تو ویسے بیکار سوالات جو ہے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ تم جو ہے اپنے نبی سے نہیں کرنا. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتیں آ جاتی ہے تو اس میں ہم بھی جو ہے بیکار سوالات نہیں کریں گے، بلکہ جیسی سنتیں ہیں اس کو ویسے ہی عمل کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے ایمان لانے کے بعد یہ بیکار سوالات جو ہے کفر کی روش ہے اور راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ایمان سے پھیرنے کی جو ہے خواہش میں بیٹھے ہوئے تھے یہود. اگر حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس، یعنی کہ یہود کو معلوم تھا یا بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، تو حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو. اب یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم جب دین کا کام کرتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ جو ہے حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں اور ہماری جو ہے ہم کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے، کیا کرنا ان کا جو ہے، یعنی کہ ہم بولتے اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ جو تم سے حسد کرتے ہیں چاہے دین یا دنیاوی معاملے میں، تم ان کے ساتھ کیا کرو، عفو اور درگزر سے کام لو. فاعفو واصفحوا، عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. یعنی کہ جب تم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حفاظت کرنے محافظ جو ہے بن جائے گا. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی کہ ایک تو معاف کرنا ہے اور اس کے بعد مدد. پھر حسد کی جو ہے سلیوشن اور ایک کیا ہے، نماز اور جو ہے صدقے سے، زکوٰۃ سے جو ہے مدد لینا ہے.